ایئر لائن پی آئی اے کے سر پر بند ہونے کے خدشے کی لٹکتی تلوار، نگراں حکومت نے 23 ارب روپے فوری فراہم نہ کیے تو 15 ستمبر تک فلائٹ آپریشن بند ہونے کا خدشہ۔ صرف 15 دن میں قابل پرواز طیارے 23 سے کم ہو کر 16 رہ گئے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں پی آئی اے کے سینئر ڈائریکٹر کا انکشاف، بوئنگ اور ایئر بس نے طیاروں کے پرزے فراہم کرنے کا پروگرام بند کر دیا۔ گزشتہ روز دبئی اور دمام ایئرپورٹس پر حکام کا پی آئی اے کے طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے سے انکار، طیاروں کو روک لیا گیا، تحریری یقین دہانی پر واپس جانے کی اجازت دی گئی۔ فضائی کمپنیز کی بین الاقوامی تنظیم آیاٹا نے بھی پہلے پی آئی اے کو بلاک کر دیا، پھر $3.5 ملین کی ادائیگی پر خدمات بحال کی۔ ملازمین اب تک اس مہینے کی تنخواہ سے محروم، پروازیں کم ہونے سے یومیہ آمدنی میں کروڑوں روپے کی کمی۔ پی آئی اے ترجمان نے کہا کہ صورتحال کی بہتری کے لیے ایئر لائن انتظامیہ وزارت خزانہ سے مسلسل رابطے میں ہے۔ کسی کو معاشرے کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان کے اندر کسی اور ملک کی ایجنسی نہیں، صرف ملکی اداروں کا اثر ہوگا۔ کسی اور سے کوئی امید ہے یا خوش فہمی ہے تو وہ دور کر لیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی دورہ گلگت میں گفتگو، ادارہ امراض قلب میں او پی ڈی کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ گلگت بلتستان کے تمام مسائل آئینی طریقے سے حل کیے جائیں گے۔ آئینی سوالات کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کے جواب جلد عوام تک پہنچائیں گے۔ کسی بھی نشست کے لیے بولی نہیں لگے گی، ہم بولیاں لگانے نہیں، بولیوں کا گلا گھونٹنے آئے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات پر لاہور کے تمام چالان 3 روز میں پیش کرنے کا حکم۔ نگراں حکومت کا ملزمان کے جیل میں روزانہ ٹرائل کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، 3 وزراء اور اعلیٰ افسران پر مشتمل ٹیم کو جڑاوالا کا دورہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ علاقے کے 13 گرجا گھروں کی تعمیر و بحالی 2 ہفتے میں مکمل کرنے کی بھی ہدایت۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک توسیع۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اٹک جیل میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سماعت کی۔ شاہ محمود قریشی کو ہتھکڑیاں لگا کر جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں پیش کیا گیا۔ عدالتی عملے نے بتایا کہ جج ابو الحسنات سماعت کے لیے اٹک جیل گئے ہیں، آپ کو آج حاضری لگا کر واپس بھیج دیں گے۔ جو اگلی تاریخ چیئرمین پی ٹی آئی کے کیس کی ہوگی وہی آپ کی ہوگی۔ وفاق اور چاروں صوبوں کے نگراں وزرائے قانون کی قومی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی روز کروانے کی تجویز۔ نگراں وفاقی وزیر قانون کی سربراہی میں چاروں نگراں صوبائی وزرائے قانون کا اجلاس۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے متعلق معاملات پر مشاورت۔ ترجمان وزارت قانون نے کہا ہے کہ صاف و شفاف انتخابات کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ الیکشن کمیشن ایک آزاد آئینی ادارہ ہے۔ پاکستان میں امریکی سفیر کا دورہ گوادر، ڈونلڈ بلوم گوادر کی بندرگاہ بھی گئے۔ پورٹ اتھارٹی کے چیئرمین سے ملاقات میں بندرگاہ کو امریکہ سے منسلک کرنے کے طریقوں پر بات چیت۔ سیاسی رہنماؤں، گوادر ایوان ہائے صنعت و تجارت کے نمائندوں سمیت دیگر رہنماؤں سے ملاقات۔ ترجمان امریکی سفارت خانے کے مطابق ملاقاتوں میں امریکی سفیر نے معیشت، سیکیورٹی اور مختلف شعبوں میں امریکی معاونت کی یقین دہانی کروائی۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کے قدر میں کمی کا سلسلہ جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 89 پیسے کم ہو کر 299 روپے پر آ گیا۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر 299 روپے 89 پیسے پر بند ہوا تھا۔ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور پورا پاکستان ان کا
فقید المثال استقبال کریں لاہور میں انشاءاللہ۔ نواز شریف اقتدار سے محروم نہیں ہوئے، پاکستان کے عوام ترقی اور خوشحالی سے محروم کر دیے۔ وہ انشاءاللہ پاکستان میں بات ہو۔ نواز شریف کی 21 اکتوبر کو واپسی کا اعلان۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے کہا کہ پورا پاکستان نواز شریف کا مثالی استقبال کرے گا۔ نواز شریف کے آنے سے ملک وہیں سے ترقی کرے گا جہاں انہوں نے 2017 میں ملک کو چھوڑا تھا، جب ایک جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں سازش کے تحت اقتدار سے محروم کیا گیا تھا۔ وہ خود استقبال کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر کیا ان کو گرفتار کریں گے؟ صحافی کے سوال پر نگراں وزیر اعلی پنجاب محسن نقوی نے جواب دیا کہ جو قانونی سٹیٹس ہوگا اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اگر وہ لاہور ایئرپورٹ پر نیٹ ہوتے ہیں تو کیا آپ کو گرفتار کریں گے یا پولیس کے پروٹوکول کے ساتھ جانا پڑے گا؟ مجھے قانونی ٹیم سے چیک کرنا پڑے گا کیا اسٹیٹس ہے، جو اسٹیٹس ہوگا نہیں، جو قانونی اسٹیٹس ہے اس حساب سے اس کو کریں گے۔ ملک میں اس وقت کسی ایک کے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ ہے، ہر کسی کے لیے نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا شکوہ۔ سربراہ JUI فیم مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ الیکشن سے نہیں بھاگ رہے، 90 دن میں الیکشن کے لیے تیار ہے۔ صدر عارف علوی کو الیکشن کی تاریخ دینے کا آئینی اختیار نہیں، تاریخ دینا بدنیتی ہوگی۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو میں کہا کہ سندھ میں GDA، MQM اور نون لیگ سے اتحاد ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی سے نہیں۔ پرویز خٹک اور محمود خان کو ناقابل اعتبار قرار دے کر ان کے ساتھ انتخابی اتحاد کا امکان بھی مسترد کر دیا۔ الیکشن سے قبل ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی کی تنقید کا کوئی جواز نہیں۔ پیپلز پارٹی کو انتخابات سے قبل ٹرانسفر پوسٹنگز کا بیانیہ سوٹ کرتا ہے۔ رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کا رد عمل۔ پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حلقہ بندیوں کا عمل شروع ہونے کے بعد صدر انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتے۔ نواز شریف کی نااہلی ختم ہو چکی، ان کو جس کیس میں سزا ہوئی وہ بہت کمزور ہے۔ وائس چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اعتماد سے کہتے ہیں کہ ملک کے وفادار ہیں، غداری کی نہ کریں گے، ہمارا ملک ہمیں عزیز ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی کے موقع پر گفتگو، کہا کہ PTI کے چیئرمین ایک ہی تھے اور ہے، کوئی ابہام نہیں۔ ملک معاشی اور آئینی بحران کا شکار ہے، حل شفاف انتخابات ہیں۔ ذاتی انا سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا، اپنے رویوں پر سب کو نظر ثانی کرنا ہوگی۔ بجلی چوروں کے خلاف مختلف شہروں میں کارروائیاں۔ فیصل آباد سے 128، گوجرانوالے سے 75 مبینہ بجلی چور گرفتار، 2 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے۔ ملتان میں واجبات کی عدم ادائیگی پر 25 ٹرانسفارمرز اتار لیے گئے، 10 ڈیفالٹرز نے 2.5 کروڑ کی ادائیگی کر کے کنیکشنز بحال کروائے۔ سندھ کے علاقے پٹیدن میں ایکشن کا 6واں روز، سکھر الیکٹرک کمپنی نے مزید 1600 سے زیادہ کنیکشنز کاٹ دیے، 50 سے زیادہ بجلی چوروں پر مقدمات درج، 10 گرفتار کر لیے گئے۔ نوشہروں سے 50 لاکھ روپے سے زیادہ کی ریکوری کا دعویٰ۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ حافظ آباد میں 2 رائس ملوں سے چینی کی 20,000، گندم کی 17,000 اور کھاد کی 1100 بوریاں برآمد، 2 تاجروں کے خلاف مقدمہ درج۔ سرگودا میں چینی کے 4 گودام سیل کر دیے گئے۔ انتظامیہ کا برآمد ہونے والے چینی کے ہزاروں تھیلے سرکاری نرخ پر فروخت کرنے کا اعلان۔ کوئٹہ کی سرکی روڈ پر 3 گوداموں سے 4,500 تھیلے چینی برآمد کر لی گئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی مدت ملازمت میں چند روز باقی۔ سینئر رینک پرسن شاہزیب خان زادہ نے پروگرام میں کہا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا دور عدلیہ کے دور کا متنازع ترین دور رہا۔ ان کی ساس کی آڈیو لیک اور مفادات کے ٹکراؤ کے باوجود انہوں نے آڈیو لیک کمیشن کیس کی سماعت کی، کمیشن کی کارروائی کو معطل کیا اور اپنے اوپر اعتراض کا تحریری فیصلہ بھی خود ہی جاری کیا۔
سو موٹو اختیارات کو اپنے آپ تک محدود کیا اور جب سو موٹو اختیارات پر قانون بنا تو خود ہی بینچ بنا کر اس قانون کو معطل کر دیا. اہم نوعیت کے کیسز پر ساتھی ججز کے مطالبے کے باوجود فل کورٹ نہیں بنایا, جس پر اعتراضات ہوئے. عدلیہ پر اپنے ہی ججز نے جانبداری کا الزام لگایا, ون مین شو کے ذریعے چلانے اور ایک پارٹی کا ایجنڈا آگے بڑھانے, آئین کو دوبارہ تحریر کرنے اور پارلیمانی معاملات میں مداخلت کا الزام لگایا. چیف جسٹس نے کچھ مخصوص سیاسی لیڈران کو ریلیف فراہم کیا اور کچھ کے خلاف منفی فیصلے دیے. من پسند ججز کا دفاع کیا اور اختلاف رائے رکھنے والے سینئر ججز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود کو سائیڈ لائن کیا. یوں سپریم کورٹ کا وقار مجروح ہوا اور عوام کا اعتماد متاثر ہوا. ماہر قانون صلاح الدین احمد کا کہنے کے الزام لگایا جاتا ہے کہ چیف جسٹس سے سیاسی کیسز میں اپنا نظریہ آگے بڑھانے کے لیے چند جج صاحبان کو بینچ کا حصہ بناتے ہیں. پروگرام آج شاہزیب خان زادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بینچز بنانے کے عمل میں ذاتی پسند اور ناپسند بھی شامل ہو سکتی ہے. رانی پور کی 10 سال کی فاطمہ کے قتل کے مقدمے میں نامزد ہنا شاہ اور فیاض شاہ کی تلاش میں خیرپور پولیس کا ڈیفنس کراچی میں چھاپا. پولیس ذرائع کے مطابق ملزم فیاض شاہ کے بھائی نیاز شاہ کے گھر پر دونوں ملزمان نہیں ملے. ملزمان نے واقعے کے بعد سے موبائل فون بند رکھے ہوئے ہیں. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے مدرسہ محتمم ضیاء الرحمان کے قتل کا مقدمہ تھانہ شارع فیصل میں درج. ایف آئی آر کے مطابق مولانا ضیاء الرحمان رات 10:30 بجے پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے. پارک کے گیٹ کے قریب پہنچتے ہی ملزمان نے انہیں فائرنگ کر کے قتل کر دیا. پولیس کے مطابق واقعے میں 2 ہتھیار استعمال کیے گئے. پولیس نے فائرنگ کی جگہ سے 9mm اور 30 بور پستول کے 10 سے زیادہ خول قبضے میں لے لیے. کراچی پولیس چیف کی ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت. جو پہلی جی آئی ٹی ہے دوسری جی آئی ٹی اس نے کلیئر یہ بات کہی کہ یہ فائر انسیڈنٹ ہوا ہے آگ اس پہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے آگ پکڑی اور یہ سارا. تیسری جی آئی ٹی کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ سارے کیمرے انٹیکٹ تھے, ریلیں انٹیکٹ تھیں. آج تک عدالت میں ایک فوٹیج شو نہیں کی گئی ہے. کہنا چاہ رہے ہیں ایم کو فریم کیا گیا ہے. فریم کیا گیا ہے. جو لوگ سانحہ بلدیہ فیکٹری میں ملوث تھے ان کو سزا دی گئی. عدالت نے بلدیہ فیکٹری کیس کا فیصلہ شواہد کی روشنی میں نہیں دیا. فیصلے کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کریں گے. ایم کیو پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا واضح اعلان. جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی آئی ٹی کہہ چکی ہے کہ فیکٹری میں آگ کی وجہ شارٹ سرکٹ تھی. فیکٹری مالکان گرفتار ہوئے جن کی ضمانت لاڑکانہ سے ہوئی. یہ بھی کہا کہ مالکان ملک سے باہر ہیں اور انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. عدالت میں آج تک سانحے سے متعلق ایک ویڈیو بھی پیش نہیں کی گئی. پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو. یہ زیادہ تر جو پیٹس کی جو میڈیسن ہے وہ نہیں مل رہے, کارڈک کے میڈیسن نہیں مل رہے, کینسر کی میڈیسن نہیں مل رہے. شارٹ ایٹم بالکل مریض کے لیے تکلیف ہے اور ملتی نہیں ہے جی. بس مریض ادھر جاتے ہیں. میڈیسن ہے جو مارکیٹ میں شارٹ ہے جس کو پیشنٹ کو اس کی وجہ سے تکلیف مل رہی ہے, ایکسپینسو بھی بیچ رہے ہیں لوگ. پشاور کی میڈیسن مارکیٹس میں جان بچانے والی ادویات کی قلت, جگر, شوگر, کینسر, بلڈ پریشر, مرگی, دل کے امراض کی ادویات نہ ملنے کی شکایات عام. پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگ ایسوسی ایشن کے چیف کوآرڈینیٹر نے بتایا کہ دواؤں کے خام مال کی کمی قلت کی بڑی وجہ ہے. دواؤں کی قلت سے مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. حکومت سے مسئلے کے فوری حل کا مطالبہ. لاہور سے پشاور جانے والی بس کو موٹر وے پر رشکئی انٹرچینج کے قریب حادثہ. بس الٹنے سے 4 افراد جاں بحق اور 14 زخمی ہو گئے. راولپنڈی میں ڈینگی کا پھیلاؤ تیز ہونے لگا. ایک دن میں مزید 47 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق. محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ ڈینگی کے 11 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 10 عمارتوں کو سیل کیا گیا.
مستور میں ضمنی الیکشن کے سرکاری نتیجے میں تاخیر کے خلاف آر او آفس کے سامنے پی ٹی آئی کا دھرنا چوتھے روز بھی جاری. نون لیگ کے رانا فرمان کی دھاندلی کے خلاف شکایات پر نتیجہ روکا گیا. الیکشن کمیشن نے کل پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کو طلب کیا ہے. سمندری طوفان نے لیبیا کے ساحلی علاقوں میں تباہی مچا دی. سمندری طوفان سے اموات کی تعداد 5300 ہو گئی. سیلابی ریلوں میں 10,000 افراد لاپتہ ہو گئے. لیبیا کے حکام کا کہنا ہے کہ درنا شہر کی متعدد کالونی صفائے ہستی سے ہی مٹ گئیں. درنا اور قریبی علاقوں میں زیادہ تباہی ڈیم ٹوٹنے سے ہوئی. امریکی بین نمائندگان کے ریپبلکن سپیکر کا صدر بائیڈن کے خلاف مواخذے کی تحقیقات کا اعلان. طاقت کے مبینہ غلط استعمال، انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے اور کرپشن کے الزامات کو جانچا جائے گا. اس بات کی بھی تحقیقات کی جائے گی کہ آیا صدر بائیڈن نے اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کے کاروباری معاملات سے فائدہ اٹھایا یا نہیں. شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کا دورہ روس جاری. کم جونگ ان کی روسی شہر ولادیوستک کے قریب اسپیس سینٹر میں صدر پیوٹن سے ملاقات. روسی صدر کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کے ساتھ تمام امور پر بات ہوگی. شمالی کوریا نے راکٹ ٹیکنالوجی میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے. شمالی کوریا اپنا خلائی پروگرام تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. روس شمالی کوریا کی سیٹلائٹ بنانے میں مدد کرے گا. روسی وزارت خارجہ نے دونوں رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کو اہم قرار دے دیا. سری لنکا کے خلاف بھارت کی فتح نے ایونٹ میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جمعرات کو شیڈیولڈ میچ کو سیمی فائنل کی حیثیت دلا دی. پاکستان کو اب رن ریٹ کی فکر کیے بغیر بس سری لنکا سے میچ جیتنا ہوگا. پاکستانی فینس کو دعا بھی کرنا ہوگی کہ جمعرات کو کولمبو میں بارش میچ کو متاثر نہ کرے. اگر میچ کا نتیجہ نہ آیا اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا تو پھر نیٹ رن ریٹ پر پاکستان ٹیم فائنل کی دوڑ سے آؤٹ ہو جائے گی. اس وقت پاکستان اور سری لنکا 2-2 پوائنٹس پر ہیں. پاکستانی فاسٹ بولر زمان خان کولمبو پہنچ گئے. حارث رؤف اور نسیم شاہ کی انجری کے بعد زمان خان اور شاہنواز ڈہانی کو بطور متبادل فاسٹ بولرز طلب کیا گیا ہے. کراچی آرٹس کاؤنسل میں جاری پاکستان تھیٹر فیسٹیول کا آج چھٹا روز. فیسٹیول میں آج سپہر 3 بجے امریکی اپ لفٹ فزیکل گروپ ورک شاپ کروائے گا. آج رات 8 بجے ایک شو تعلیم بالغان پیش کیا جائے گا. گزشتہ روز ڈرامہ بیوی ہو تو اپنی میں ناظرین کی دلچسپی، دل موہ لینے والی پرفارمنس نے حاضرین کو خوب محظوظ کیا. 30 روز کے فیسٹیول میں 45 مختلف شوز سمیت ورک شاپس اور مباحثے ہوں گے. آرٹس کاؤنسل کراچی اور جیو کے اشتراک سے پاکستان تھیٹر فیسٹیول 8 اکتوبر تک جاری رہے گا. ایسا دیکھا نہیں خوبصورت کوئی جسم جیسے اجنتا کی صورت کوئی جانا کی تاریخ جانا کی تاریخ ممکن نہیں. دنیا کے سب سے بڑے مقابلہ حسن میں پاکستان کی انٹری. تاریخ میں پہلی بار مس یونیورس کے لیے کس خوش قسمت پاکستانی دوشیزہ کا انتخاب ہوگا؟ فیصلہ کل ہو جائے گا. کراچی کی ایریکا رابن، لاہور کی ہیرا انعام، راولپنڈی کی جیسیکا ولسن، پینسلوینیا سے امریکی نژاد پاکستانی ملیکہ الوی اور پنجاب کی سبرینا وسیم. مس یونیورس پاکستان 2023 کے فورم سے 200 سے زیادہ پاکستانی امیدواروں میں سے ٹاپ 5 کے درمیان کڑا مقابلہ. منتخب ہونے والی کنٹیسٹنٹ نومبر میں عالمی مس یونیورس مقابلے میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی.